الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَىٰ ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَىٰ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنتَهَىٰ وَأَنَّهُ هُوَ أَضْحَكَ وَأَبْكَىٰ صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سورہ النجم کی 40 سے لے کے 43 نمبر آیات تک تلاوت کرنے کی سعادت حاصل ہوئی ہے۔ ان آیات کا ترجمہ یوں ہے: اور اس کی کوشش کا نتیجہ جلد نظر آ جائے گا، پھر اس کو اس کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور یہ کہ سب کو آپ کے رب کے پاس ہی پہنچنا ہے، اور یہ کہ وہی ہنساتا ہے اور وہی رلاتا ہے۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت نمبر 40 میں دیکھا آپ نے کہ اللہ رب العالمین نے قیامت کے روز انسان کے جو میزان ہے اس کی کاوش کو دیکھا جائے گا، اللہ تعالیٰ دیکھے گا، بشرطے کہ وہ مومن ہو۔ جہاں تک کافر کا تعلق ہے تو چونکہ وہ کفر پہ فوت ہوا، اس میں ایمان کی شرط نہ تھی، اس وجہ سے اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے۔ وہ شرط اللہ تعالیٰ کے لیے نیت کا خاص ہونا ہے، اور یہ کہا جائے گا کافر کو کہ دنیا ہی میں اس کا بدلہ دے دیا گیا ہے۔ حضرت علامہ محمد ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں کہتا ہوں زیادہ مناسب یہ ہے کہ یہاں سعی کوشش، سعیہ ہوا ہے نا، اس کی کوشش، سعی سے مراد قصد کرنا ہے۔ قاموس میں ہے سعی، یسعی، سعیہ، جیسے رایا، اس کا مطلب ہوتا ہے قصد کرنا، عمل کرنا، چلنا، دوڑنا۔ جیسے صفا مروہ کے درمیان چلتے ہیں نا، صحیح کہتے ہیں نا اس کو، صحیح کی ہے، دوڑنا، مکمل ہونا، پھر کوشش کرنا۔ بعض محققین نے کہا صحیح کا معنی تیز چلنا ہے۔ یہ لفظ عمل میں کوشش کرنے کے لیے بھی استعمال کیا جاتا ہے۔ آیت کا معنی یہ ہوگا اب کہ انسان کے لیے وہی کچھ ہے جو وہ اپنے عمل سے ارادہ کرے، قصد کرے، ارادہ کرے۔ اس آیت کا وہی معنی اور مفہوم ہے جو حضور کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ وہ ہے یوں: انما الاعمال بالنیات وانما لکل امرئ ما نوی فمن كانت ہجرته الى اللہ ورسولہ فہجرته الى اللہ ورسولہ ومن كانت ہجرته الى الدنیا یصیبها او الى الامرأة ينكحها فہجرته الى ما ہاجر الیہ۔ عزیزان گرامی قدر، یہ حدیث پاک متفق علیہ ہے اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے۔ یہ آیت اس معنی اور مفہوم پر دلالت نہیں کرتی کہ کسی کا عمل دوسرے کو فائدہ نہیں دیتا۔ یہ معنی لینا کیسے درست ہو سکتا ہے جبکہ نماز جنازہ اور حضور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود و سلام دونوں حکمن ہیں، فرض ہیں۔ ان دونوں کا حکم عمل کرنے والے کے علاوہ دوسرے فرد کے فائدہ کے لیے کیا گیا ہے، پھر مومن کو اس کا پورا اجر دیا جائے گا۔
ثم یجزاہ الجزاء الاوفا، یعنی پھر اس کو اس کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ انما الاعمال بالنیات، تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے کہ انسان کی نیت کیسے تھی۔ آیت نمبر 42 جو ہے اس کو آپ دیکھتے ہیں، جس میں ہے کہ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اور یہ کہ سب کو آپ کے رب کے پاس ہی پہنچنا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سنن سے حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کی تفسیر میں نقل فرمایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو، اللہ تعالیٰ تک ہر فکر پہنچنے والی ہے، وہاں جا کر ہر شے فنا ہو جاتی ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس حدیث کا مفہوم وہی ہے جو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی مرفوع حدیث کا ہے کہ مخلوق میں غور و فکر کرو، مخلوق میں غور و فکر کرو، خالق میں غور و فکر نہ کرو، کیونکہ کوئی فکر اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح ذکر کیا ہے معالم التنزیل جلد 5 صفحہ 255 to 256 الفکر۔ عزیزان گرامی قدر، ابو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے العظمتہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا ہے کہ ہر چیز میں غور و فکر کرو، وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، پہلے ذکر ہے نا الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ، کہ اللہ کا ذکر وہ لوگ جو کرتے ہیں کھڑے بیٹھے کروٹ ہر وقت یعنی کرتے ہیں۔ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور زمین و آسمان کی تخلیق میں غور و فکر کرتے ہیں۔ تو کیا کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، تو ان کو حق اور باطل کی جب پہچان ہوتی ہے نا، ان کی زبان دل ادا کر دیتا ہے ربنا ما خلقت هذا باطلا، یا اللہ تو نے کوئی چیز باطل پیدا ہی نہیں کی، سبحانک، پاک ہے تو، فقنا عذاب النار، پس تو ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لے۔ تو عزیزان گرامی قدر، اس حوالے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ذکر کیا ہے کہ ہر چیز میں غور و فکر کرو اور خالق میں غور و فکر نہ کرو، کیونکہ 7ویں آسمان اور اس کی کرسی کے درمیان 7,000 نور کے پردے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس سے بھی ماورا ہے۔ معنی یہ ہوا کہ انسان کی فکر کرسی تک بھی رسائی حاصل نہیں کر سکتی، تو اس کی ذات تک کیسے رسائی حاصل کی جا سکتی ہے، وہ اس سے بھی بلند اور ارفع ہے۔ آپ سے ہی ایک روایت ہے کہ مخلوقات میں غور و فکر کرو، خالق میں غور و فکر نہ کرو، تم اس کا اندازہ نہیں کر سکتے۔ ابو نعیم نے خلیہ میں آپ ہی سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غور و فکر کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو۔ ابو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غور و فکر کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو۔ ابو شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت کیا کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں غور و فکر کرو، اللہ تعالیٰ کی ذات میں غور و فکر نہ کرو۔ حضرت محمد ثناء اللہ پانی پتی قاضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں کہتا ہوں فکر کا معنی یہ ہے کہ مقدمات کو ترتیب دینا تاکہ مطلوب کو حاصل کیا جائے، مقدمات کو ترتیب دینا تاکہ مطلوب کو حاصل کیا جائے۔ اب مقدمات کی ترتیب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں اور آثار میں ہو سکتی ہے، جبکہ مطلوب اس کی ذات ہے، وہاں جا کر فکر اپنی انتہا کو پہنچ جاتی ہے، کیونکہ عبادات سے بڑھ کر اس کے قرب کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا، جبکہ اس کی ذات بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، جس میں نظر و فکر میں تعمق ممکن نہیں، اس کی ذات میں فکر کی نفی اس تک بلا کیف پہنچنے کے منافی نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، تقاضا کرتا ہے، یہ جو آیت ہے
کہ سیر اللہ کی انتہا محض اس کی ذات تک ہو، جس کو صوفیہ کی اصطلاح میں السیر الی الذات البحث فی اللہ کہتے ہیں، کیونکہ سیر صفات شیون اور اعتبارات میں تو ہو سکتی ہے، ذات باحت میں نہیں ہو سکتی۔ عزیزان گرامی قدر، یہ جس کو تعینات کہتے ہیں، تعین سے تعبیر کیا گیا ہے، لیکن یہاں سیر سے مراد سیر نظری ہے، جیسے حضرت مجدد الافسانی رحمۃ اللہ علیہ نے تحقیق فرمائی ہے۔ اکثر مفسرین نے کہا کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ مخلوق کی انتہا اور رجوع الی اللہ کی طرف ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے، اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کی ابتدا بھی اسی سے اور آرزوؤں کی انتہا بھی وہی ہے۔ واللہ تعالی عالم۔ سبحان اللہ و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔